کتاب محسن بزبان محسن کی صفحہ نمبر 126 سے آج آگے بیان ہے۔ عنوان ہے شہنشاہ کا لنگر شریف۔ بات چل رہی تھی جو ہم بغداد شریف جب دوسری مرتبہ غالباً گئے اس کا ذکر چل رہا تھا یا تیسری مرتبہ، تو 19 فروری کا دن آدھا گزر چکا تھا، تو حضور غوث پاک آپ سرکار کی بارگاہ میں ختم شریف پڑھ کر حاضری سے فارغ ہوئے تو دوستوں کے اصرار پر دوست کہنے لگے کہ حضور لنگر خانے میں لنگر شریف کھانے چلتے ہیں، تو دوستوں کے اصرار پر لنگر خانے میں لنگر شریف کھانے چلے گئے۔ تو بغداد شریف میں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے عرس مبارک پر جب وہ لنگر خانے میں پہنچے تو لنگر شریف کا اس قدر وسیع انتظام دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ آج تک زندگی میں جتنے بھی بزرگوں کے عرس پر لنگر شریف کا، ان کے عرائس پر لنگر شریف کا انتظام دیکھا تو یا تو دسترخوانوں پر دیکھا یا زمین پر بچھی دریوں پر یا پرالی پر مہمانوں کو دال روٹی والا بھنڈارا ہی تقسیم ہوتے دیکھا۔ زندگی میں جن بھی بزرگوں کے مزارات پر حاضری ہوئی ان کے عرس کے پر لنگر شریف میں دال روٹی تقسیم ہوتے ہوئے دیکھی، اور دریوں پر یا پرالی بچھی ہوئی ہے اس پر یا پھر دسترخوانوں پر، مگر شہنشاہ اولیاء کی بارگاہ میں تو منظر ہی عجیب تھا۔ حضور غوث اعظم کی درگاہ پر اور بلا روک ٹوک VIP پروٹوکول کے ساتھ آنے والے زائرین کے لیے شاہانہ لنگر شریف، اور لنگر شریف بھی ایسا جو کسی 5 سٹار سے کام نہ تھا، 5 سٹار ہوٹل کے لنگر کھانے سے۔ لمبی لمبی ڈائننگ ٹیبلز پر ہر روز مینو ہی مختلف ہوتا۔ ہم وہاں جتنے دن رہے ہم نے دیکھا کسی دن پلاؤ، بریانی، مرغ قورمہ، کسی دن پکوڑے، کینٹکی فرائیڈ چکن، فرائیڈ فش، پلاؤ، رائتا، چٹنی، کیچپ، جوسز، 7 اپ، کولڈ ڈرنکس، چائے، کافی، بسکٹ، کیک، فروٹ کے ساتھ جتنا کھانا کھاؤ بھلے ساتھ لے جاؤ، کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ ایسا لنگر ہم نے وہاں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا حضور غوث اعظم کی درگاہ کے اوپر ہزاروں لوگوں کے اندر۔ تو واقعی یہ بات بھی ایک سوچنے کی ہے، بادشاہوں کا لنگر بادشاہوں جیسا ہی ہوتا ہے، اور آپ چونکہ روحانیت کی دنیا کے، ولایت کی دنیا کے بادشاہ ہیں تو پھر بادشاہوں کا لنگر بادشاہوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو کلندر پاک مجھے بابا سعید راج الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ ماہانہ اور سالانہ 11ویں شریف کی نیاز تقسیم کرتے وقت اکثر اپنے غلاموں کو فرماتے فلاں کے برتن یا فلاں کی جھولی میں صبر کا عطا کر دو۔ تو بندہ ناچیز نے ایک مرتبہ میرے ماموں شبیر صاحب ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ، کیونکہ وہ بھی وہاں جایا کرتے تھے بابا سعید راج الدین کی بارگاہ میں نے پوچھا کہ یہ جو بابا جی فرماتے ہیں صبر کا عطا، فلانے کو صبر کا عطا دے دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ یعنی وہ بابا جی فرماتے ہیں کہ اس شخص کی جھولی میں اتنا ڈال دو کہ اس کو مانگنے کی مزید خواہش ہی نہ رہے اور دل میں کوئی حرص باقی نہ رہے۔ بہرحال حضور غوث اعظم کی درگاہ پر یہ شاندار انتظامات دیکھ کر ہم سمجھے کہ یہ تمام انتظامات وہاں بغداد شریف کے جو مقامی لوگ ہیں درگاہ کے، یہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اتنے وسیع لنگر کے انتظامات جن سے ہیں کہ پلاؤ، بریانی، مرغ قورمہ، پکوڑے، کینٹکی فرائیڈ چکن، فرائیڈ فش، پلاؤ، رائتا، چٹنی، کیچپ، جوسز، 7 اپ، کولڈ ڈرنکس، چائے، کافی، بسکٹ، کیک، پھر فروٹس طرح طرح کی ذات کے، اور جتنا کھانا کھاؤ، جتنا چاہے اپنے ساتھ ہوٹلوں میں لے جاؤ جو دور دور سے درگاہ کے اوپر آئی ہوئی ہیں عرس مبارک کے اوپر۔ تو ہم یہ تمام انتظامات دیکھ کر ہم یہ سمجھے کہ یہ تمام انتظام جو ہیں وہاں کے مقامی لوگوں نے کیے ہوئے ہیں۔
مگر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی جب پتہ چلا کہ حضور غوث اعظم نے اپنے عرس پر آئے ہوئے جو مہمان ہیں ان مہمانوں کی خدمت کے لیے بھی پاکستان کا انتخاب کیا ہوا ہے، اور یہ بھی پاکستان کے شہر فیصل آباد کا ایک شخص حاجی حنیف نامی کوئی صاحب ہیں جن کو یہ سعادت دی ہوئی ہے کہ وہ وہاں بغداد شریف میں آنے والے پوری دنیا سے جو حضور غوث اعظم کے مہمان ہیں ان کے لنگر کا انتظام وہ شخص کرتا ہے۔ تو لنگر شریف سے فراغت کے بعد جب لنگر شریف کھا لیا تو یہ 19 فروری کی غالباً بات ہو رہی ہے، واپسی پر کچھ دوست جان سے جو گلے میں بیگ لٹکائے محمد سعید صاحب، رفیق بھٹی صاحب جو محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم کتاب محسن و زبان محسن، پوری دنیا سے جو مہمان بغداد شریف عرس مبارک میں آئے ہوئے تھے یہ کتاب مہمانوں میں تقسیم فرما رہے تھے، تو ان کو ہم نے اشارہ کیا کہ بھئی ہم تو ہوٹل جا رہی ہیں، آپ لوگ بھی یہ تقسیم کر یا جب فارغ ہوں تو آپ لوگ بھی آ جائیے گا۔ جزاک اللہ۔